السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم درس نمبر 34 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 34، لیسن نمبر 34، القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی، دوسرا حصہ۔ اور اس لیسن کا جو عنوان ہے وہ ہے ساعی البرید، اور یہ ہے پیج نمبر 69 پر۔ تو ساعی البرید، ساعی البرید کے معنی ہوتے ہیں ڈاکیا، اردو میں بولتے ہیں ڈاکیا، اور انگلش میں بولتے ہیں پوسٹ مین، پوسٹ مین یا ڈاکیا، ساعی البرید۔ اب تو ساعی البرید کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارے میسیجز لوگ فوراً واٹس ایپ ہی سے بھیج دیتے ہیں، اور دیگر وسائل اعلام یا تواصل الاجتماعی جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا، اس کے اس قدر ذرائع پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ تصور سے بالاتر ہیں۔ ورنہ پوسٹ مین کا لوگ انتظار کیا کرتے تھے اپنے گھروں کو کوئی خط بھیجنے کے لیے، کوئی میسیج بھیجنے کے لیے، اپنے گھروں سے کوئی خط ملنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھیجنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے مستقل لوگ ڈاکیا کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم حصہ ہوا کرتا تھا انسان کی زندگی کا، ڈاکیا۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ اگر ہمارے پاس میسیجز بھیجنے کے ذرائع نہ ہوں جس طرح سے آج موجود ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں یا ٹیلی گرام کی شکل میں، یا دوسرے جو ذرائع ہیں میسیجنگ کے، کمیونیکیشن کے، اگر وہ ذرائع ہمارے پاس اتنے فاسٹ نہ ہوتے تو ظاہر ہے ہمارے لیے جو ہے اتنا آسان نہ ہوتا میسیجز کو بھیجنا، اور پھر ہم کسی اور الٹرنیٹو کی طرف جاتے۔ تو یہ سب جو ترقیات نظر آ رہی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی اور مواصلات کی، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی جو مختلف شکلیں ایفیکٹو اور فاسٹ اور انسٹنٹ جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، یہ اگر نہ ہوتی تو اندازہ لگائیں آپ کہ کوئی اور شکل ہمیں اختیار کرنا ہوتی۔ تو یہ جو شکلیں ہمارے پاس آج کل موجود ہیں، اس سے پہلے جو شکل موجود تھی وہ پوسٹ مین کی تھی۔ پوسٹ مین ہی ہوتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا اپنے اسکول میں یا مدرسے میں، تو وہ مدرسے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو ایک لیٹر لکھتا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں سیفلی۔ ابھی ہم کیا ہوتا ہے کہ اسٹیشن پہنچے، اسٹیشن پہ پہنچتے ہی ہم میسج کر دیتے ہیں کہ میں اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسٹیشن سے پھر ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھنے کا بھی فوراً ایک میسج ڈال دیتے ہیں ہم کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ٹرین سے اترتے ہیں، اگلے اسٹیشن پہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، وہاں بھی ہم ایک میسج ڈال دیتے ہیں واٹس ایپ سے کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ اور پھر جب اسٹوڈنٹ اپنے اسکول یا مدرسے میں یا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچتا ہے، وہاں سے پھر ایک میسج ڈال دیتا ہے کہ میں اسکول بھی پہنچ گیا سیفلی۔ پھر یہ ہے کہ اپنے ہاسٹل میں پہنچ گیا۔ یہ سب جو ہے ریگولر اپڈیٹ دیتا رہتا ہے انسان۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو اپنے گھر سے نکلا تو جب اپنے اسکول یا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچ جاتا تھا تو ایک خط لکھتا تھا۔ پیرنٹس بھی انتظار کرتے تھے کہ 10-12 دن کے بعد خط آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہاں میرا لڑکا یا میری لڑکی جو ہے پہنچ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کمیونیکیشن ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز تھی۔ اب کمیونیکیشن کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ پہلے لوگ خط کا انتظار کرتے تھے، ایک لمبے زمانے تک انتظار کرتے تھے خط کا، جس کو کہتے ہیں لوگ چٹھی، چٹھی آنا بولتے ہیں ہندی میں، ہندی والے چٹھی بولتے ہیں، اردو والے جو ہے خط بولتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہی جو ہے سب ختم ہو گیا تقریباً، آلموسٹ فنشڈ۔ بہت ہی کم چیزیں اب رہ گئی ہیں، کچھ دوسرے انداز کی چیزیں ہیں جو بھیجنے کی ہیں، اور اس میں بھی اب لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں، تو اس لیے کوریئر کی کمپنیز بہت زیادہ دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں۔
تو کوریئر لوگ کر دیتے ہیں، بھلے ہی جو ہے وہ کاسٹلی ہوتا ہے لیکن وہ فوراً چیز پہنچ جاتی ہے. تو پوسٹ کے ذریعے کچھ ہی چیزیں اب رہ گئی ہیں جو بھیجی جاتی ہیں، ادروائز موسٹلی جو ہے ختم ہی ہو گیا معاملہ. تو بہرحال ساعی البرید، پوسٹ مین، ڈاکیا، یہ سب ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارا پاسٹ کیسا تھا. انسان جو پچھلی دہائیوں میں اپنی زندگی گزارتا تھا اس کی زندگی کیسے ہوتی تھی. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا تب تک ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے اگرچہ کچھ ایسی چیزیں جو پریکٹیکلی ہماری لائف سے کنیکٹڈ نہ ہوں ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے. اور ظاہر ہے چیزیں اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. ترقیات کی طرف انسان گامزن ہے، لیکن یہ ترقیات جو ہیں یہ اپنے آپ میں انسان کے لیے پازیٹیو ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم کوسچن ہے. ترقیات جو آج کل انسان دیکھتا رہتا ہے مختلف چیزوں میں، یہ ترقیات انسان کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ جتنی بھی ترقیات دنیا میں ہو رہی ہیں یہ ترقی ہی نہیں ہے. انسان آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ پیچھے بڑھ رہا ہے. یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیسے آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور کیسے پیچھے بڑھ رہا ہے. اور جس چیز کو انسان کہتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی ہی نہیں ہے، یعنی ریئلی میں وہ ترقی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. مطلب ہر طرح سے وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ دنیا میں اس وقت کتنی سہولیات پیدا ہو گئی ہیں، یعنی ہر طرح کی سہولیات، کھانے کی، پہننے کی، ہر چیز ہر طرح سے اویلیبل ہو جاتی ہے، لیکن کوالٹی ہی نہیں ہے. انسان کے پاس صحت ہی نہیں ہے. انسان دنیا کی تمام چیزیں حاصل کر چکا ہے لیکن انسان خود اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنا سکون، اپنا اطمینان بالکل غارت کر چکا ہے، اس کے پاس ہی نہیں ہے. تو اگر مان لیجیے چاند پہ بھی پہنچ جائے لیکن اس کے پاس ہیلتھ ہی نہیں ہے، اس کے پاس صحت ہی نہیں ہے، اس کے پاس سکون و اطمینان نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے انٹرنل پیس نہیں ہے، اسے جو پیس آف مائنڈ ہی نہیں حاصل ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو سہولیات کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ دراصل انسان کے لیے ایک چیلنج ہے. سب ہر نئی چیز جو آ رہی ہے وہ انسان کی سہولت کی چیز نہیں ہے، وہ دراصل انسان کے لیے ایک چیلنج بن کے آ رہی ہے، اس کو مزید خطرات اور مزید رسک میں ڈالتی جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، یہ سبق اس چیز کا متحمل نہیں ہے. خیر، ساعی البرید، ڈاکیا یا پوسٹ مین. ارشد مر بطریق، ارشد ایک راستے سے گزرا، مر یمر مرورن، مر یمر مرورن کے معنی ہوتے ہیں گزرنا. یہ مر یمر آپ کو معلوم ہے یہ الفعل المضاعف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، ٹو پاس. ارشد ایک راستے سے گزرا، ارشد پاسڈ بائی اے روڈ، رأى فیہ رجلا، اس نے اس میں ایک آدمی دیکھا، اس نے اس میں یا اس نے اس پر ایک آدمی دیکھا. روڈ میں آدمی دیکھا ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں، روڈ پر آدمی دیکھا، اس نے اس پر ایک آدمی دیکھا. اب یہیں پر میں آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری جو پریپوزیشنز آپ نے پڑھی ہیں عربک کی تو اس کا تو لٹرل میننگ بتایا گیا ہے آپ کو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی معنی ہر وقت کیا جائے. جیسے فی کے معنی ہوتے ہیں میں، لیکن فی ہر جگہ میں کا معنی نہیں دے گا اردو میں. اصل میں جو عربی کا جو فی ہے یا عربی کی جتنی پریپوزیشنز ہیں یا اسی طریقے سے انگریزی کی جو پریپوزیشنز ہیں، یہ کانٹیکسٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو میننگ ہوگا، ٹرانسلیشن جو کیا جائے گا اردو میں، وہ اسی لحاظ سے کیا جائے گا جو وہاں پر زیادہ فٹ ہوتا ہو. رأى فیہ رجلا، فی کے معنی آپ کو معلوم ہے میں. اب آپ اس کا ٹرانسلیشن اگر یوں کریں کہ اس نے اس میں ایک آدمی دیکھا، دس ول بی انکریکٹ. اس میں وی کین ناٹ یوز میں ہیئر بیکاز یو ڈونٹ سے دیٹ. آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ وہ راستے میں ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں وہ روڈ پر ہے، وہ راستے پر ہے، وہ سڑک پر ہے.
لیکن عربی میں ابھی بھی فیہی کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں دیکھا جائے گا کہ فی کون کون سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو فی جو ہے اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی کہیں پر ہو سڑک وغیرہ پر تو وہاں پر بھی فی کا استعمال کیا جاتا ہے. کوئی کسی بلڈنگ میں ہو تو وہاں بھی فی کا استعمال کیا جاتا ہے. دراصل یہ جو سبق ہے، اس سبق میں کوئی نیا کنسپٹ تو بتایا نہیں گیا ہے، لیکن اس سبق میں پریپوزیشنز پر آپ کو خاص توجہ دینی ہے. یہ جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں، فی ہے یا اسی طریقے سے الا ہے یا با حرف جار ہے، اس کا جو اندر کا جو سینس ہوتا ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے ایک معنی رٹ رکھا ہے وہی معنی ہر وقت اپلائی ہوتا رہے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. ارشد مر بطریق، ارشد ایک راستے سے گزرا، رأى فیہ رجلا، اس نے اس میں ایک آدمی دیکھا، یعنی اس نے اس پر ایک آدمی دیکھا. He saw a man there. اب میں نے فیہی کا ترجمہ دیر کر دیا. یلبس قمیصا، وہ ایک قمیص پہنے ہوئے تھا. یلبس قمیصا، وہ ایک قمیص پہنے ہوئے تھا. وبنطلونا، اور ایک پتلون پہنے ہوئے تھا. جو قمیص پہنے ہوئے تھا اور پتلون پہنے ہوئے تھا. ارشد مر بطریق رأى فیہ رجلا یلبس قمیصا وبنطلونا، ارشد ایک راستے سے گزرا، اس نے وہاں ایک آدمی دیکھا جو کہ ایک قمیص اور ایک پتلون پہنے ہوئے تھا. He saw a man there who was wearing a shirt and a trouser. پنطلون، trouser. وَيَحْمِلُ فِي يَدِهِ حَقِيبَةً مِّنَ الْجِلْدِ، اور اپنے ہاتھ میں لیدر کا ایک بیگ لیے ہوئے تھا. وَيَحْمِلُ فِي يَدِهِ حَقِيبَةً مِّنَ الْجِلْدِ، اور اپنے ہاتھ میں لیدر کا ایک بیگ لیے ہوئے تھا. الجلد معنی ہوتے ہیں لیدر، الجلد کے معنی ہوتے ہیں اسکن کے بھی. انسان کی باڈی کا اسکن یا کوئی اور اسکن جو ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں جلد، اور جلد کے معنی ہوتے ہیں لیدر. وَيَحْمِلُ فِي يَدِهِ حَقِيبَةً مِّنَ الْجِلْدِ، اور وہ اپنے ہاتھ میں لیدر کا بیگ لیے ہوئے تھا. And he was carrying a leather bag in his hand. حمل يحمل، یہ ضرب یضرب کا پیٹرن ہے، to carry something. حقیبتاً یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. حقیبتاً من الجلدی، لیدر کا، لیدر سے بیگ بنا ہوا، یعنی لیدر سے بیگ یعنی لیدر کا بیگ. اب دیکھیں من جو ہے یہاں پر ایک الگ سینس دے رہا ہے. حقیبتاً من الجلدی یعنی جلد کا، جلد سے بنا ہوا. حقیبتاً من الجلد کا مطلب یہ ہوا لیدر بیگ، یا لیدر سے بنا ہوا بیگ. تو دیکھیں من جو ہے تھوڑا سا آپ نے جو اب تک بہت سارے معانی کے دیکھے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف یہاں پر آپ کو ملا ہے. یہ جو من آتا ہے یہ کہیں کہیں سے، یعنی سے بنا ہوا کا سینس دیتا ہے. جیسے حقیبتاً من الجلد میننگ literally a bag from leather, meaning a bag made of leather. made of کا سینس بھی دیتا ہے من. هو واقف امام صندوق الخطابات، he is standing in front of the letter box. صندوق الخطابات بولتے ہیں لیٹر باکس کو. لیٹر باکس میں جب کوئی انسان کہیں خط بھیجنا چاہتا تھا تو خط کو لکھتا تھا، خط کو لکھنے کے بعد جو ہے وہ جا کے لیٹر باکس میں ڈال دیا کرتا تھا. آج بھی ہے یہ. تو اسی کو کہتے ہیں صندوق الخطابات. صندوق بولتے ہیں باکس، الخطابات یہ خطاب کی پلورل ہے. خطابن کے معنی ہوتے ہیں لیٹر. صندوق الخطابات لیٹر باکس. وہ واقف امام صندوق الخطابات، he is standing in front of the letter box. وصندوق الخطابات معلق على الحائط، اور لیٹر باکس دیوار پر لٹکا ہوا ہے. And the letter box is
سسپینڈنگ فرام دا وال. سسپینڈ کے معنی ہوتے ہیں لٹکنا. اینڈ دا لیٹر باکس از سسپینڈنگ فرام دا وال. اور لیٹر باکس دیوار پر لٹکا ہوا ہے. یہ معلق یعلق یعلق تعلیقا باب التفعیل سے جو آتا ہے اسی کا پیسو پارٹیسپل ہے. اسی کا پیسو پارٹیسپل ہے. قال ارشد لزمیلہ. ارشد نے اپنے کلاس میٹ سے کہا. ارشد said to his classmate, هذا الرجل ساعی البرید. This man is the postman. اور this is the postman. یہ ڈاکیا ہے، یہ آدمی ڈاکیا ہے، یہ آدمی پوسٹ مین ہے. وَيَفْتَحُ الْآنَ الصُّنْدُوقَ بِالْمِفْتَاحِ الَّذِي عِنْدَهُ. وہ اب اس چابی سے جو کہ اس کے پاس ہے باکس کو کھولے گا. وَيَفْتَحُ الْآنَ الصُّنْدُوقَ. وہ اب باکس کو کھولے گا. بالمفتاح اس چابی کے ذریعے. الَّذِي عِنْدَهُ جو کہ اس کے پاس ہے. وَيَفْتَحُ الْآنَ الصُّنْدُوقَ بِالْمِفْتَاحِ الَّذِي عِنْدَهُ. وہ اب صندوق کو اس چابی سے کھولے گا جو کہ اس کے پاس ہے. Now he will open the box with the key he has with him. الذي عنده he has with him جو کہ اس کے پاس ہے. یہ الذي relative pronoun ہے، کئی بار آ چکا ہے. وَيُخْرِجُ الْبَرِيدَ مِنْهُ and he will take out the post from it. اور وہ پوسٹ کو اس سے نکالے گا. ثم يغلق الصندوق and then he will close the box. اغلق یغلق اغلاقا کے معنی ہوتے ہیں کلوز کر دینا، بند کر دینا. ثم يغلق الصندوق and then he will close the box. ويضع الرسائل في الحقيبة التي هي بيده and he will put the letters in the bag which is in his hand. اور وہ خطوں کو، پیغامات کو، رسائل کو اس بیگ میں ڈال دے گا، اس بیگ میں رکھ دے گا جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ریلیٹو پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو ورڈ ہے وہ کیسا ہے، یعنی میسکولین ہے یا فیمینین ہے یا سنگولر ہے یا ڈوئل ہے یا پلورل ہے. It depends on that. تو اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے کیا ورڈ ہے، پھر آپ کو چوز کرنا ہے ریلیٹو پروناؤن. ابھی آپ نے دیکھا پیچھے المفتاح، تو المفتاح سنگولر ہے، اور اسی طریقے سے المفتاح میسکولین ہے تو آپ نے الذی کا استعمال کیا. اب یہاں پر آیا الحقیبہ، الحقیبہ سنگولر ہے اور یہ فیمینین ہے تو التی آ گیا. وَيَضَعُ الرَّسَائِلَ فِي الْحَقِيبَةِ الَّتِي هِيَ بِيَدِهِ. اور وہ خطوط کو اس بیگ میں ڈال دے گا جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو کی کا معنی دیتا ہے التی. And he will put the letters in the bag which is in his hand. وَيَذْهَبُ بِهَا إِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ. And he will go with them to the پوسٹ آفس. اور وہ اسے پوسٹ آفس لے جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا اور رکیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ انٹرانزیٹیو ہے، لیکن اس انٹرانزیٹیو لفظ کو ہم پریپوزیشن با کے ذریعے متعدی بنا لیتے ہیں. ذہبا کے معنی ہوتے ہیں جانا، ذہبا بی پریپوزیشن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لے جانا. با کے بعد جس چیز کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب اس چیز کو لے جانا. یہ جو پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں وربس کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جو معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو بسا اوقات اس طریقے کی پریپوزیشن کو ہم کہتے ہیں صلہ. ذہبا کا صلہ یہاں پر با استعمال ہوا ہے، یعنی پریپوزیشن جو با ہے اس کو ہم نے صلہ کہہ دیا. یہ انفیکٹ انگلش میں فریزل ورب کہلاتا ہے. انگلش میں جو فریزل ورب ہوتا ہے عربک میں صلات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پریپوزیشنز ہوتی ہیں
جن کو ہم استعمال کرتے ہیں وربس کے ساتھ اور ایک ڈیفرنٹ معنی لے لیتے ہیں. ذہبہ کے معنی گیا، ذہبہ بشیء کے معنی لے گیا. کسی چیز کے ساتھ جب کوئی آدمی جائے گا تو اس کو لے جانا ہی کہا جائے گا. یذهب بها اس کے ساتھ جائے گا یعنی اس چیز کو لے جائے گا. بات وہی ہوئی. تو یہ جو با پریپوزیشن ہے اس نے آ کر معنی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ معنی میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہے. تو یہ جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہیں اور بسا اوقات یہ نازک ہوتی ہیں بگنرز کے لیے. تو ان کا جو پورا سینس ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کا جو طریقہ استعمال ہے یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے. وَيَذْهَبُ بِهَا إِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ اور وہ انہیں پوسٹ آفس لے جائے گا، ڈاک خانے لے جائے گا. مکتب البرید ڈاک خانہ، اور وہ انہیں ڈاک خانہ لے جائے گا یا پوسٹ آفس لے جائے گا. وَهُنَاكَ يَخْتِمُ الرَّسَائِلَ بِخَتْمِ الْبَرِيدِ اور وہ وہاں لیٹرز پر اسٹیمپ لگائے گا، مہر لگائے گا. وَهُنَا يَخْتِمُ الرَّسَائِلَ بِخَتْمِ الْبَرِيدِ اور وہ وہاں خطوط پر اسٹیمپ لگائے گا. بختم البرید کس چیز کے ذریعے؟ پوسٹ کی مہر کے ذریعے. یہاں پر رکیے. ختمہ یختمو کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا. وَهُنَاكَ يَخْتِمُ الرَّسَائِلَ اور وہ وہاں خطوں پر مہر لگائے گا. کس چیز کی مہر ہوگی؟ بختم البرید یعنی پوسٹ کی جو مہر ہوتی ہے. And there he will seal the letters with the postal stamps اور وہ وہاں پوسٹ اسٹامپ کے ذریعے یا ڈاک کی مہر کے ذریعے خطوں پر سیل لگائے گا. قال الزمیل کلاس میٹ نے کہا هذا الرجل امین ونشیط this man is honest and active یہ آدمی امانت دار اور چست ہے، فرتیلا ہے، چاق و چوبند ہے. نشیط کے معنی ہوتے ہیں چست، ایکٹیو، مستعد، چاق و چوبند، فرتیلا. هو يحمل إلينا كل يوم بريدنا وہ ہمارے پاس روزانہ ہماری پوسٹ لاتا ہے، ہماری میلز لاتا ہے. He brings to us our post every day. هو يحمل إلينا وہ ہمارے پاس لاتا ہے. الہ کا ترجمہ آپ نے یہاں پر دیکھیے پاس کر لیا. وہ ہم تک لاتا ہے. اس طریقے کی بات میں جب ہم پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہیں اردو میں تو تک کے بجائے پاس استعمال کرتے ہیں ہم. تو اسی اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اردو میں اس طرح کی چیزوں کے لیے کیا کہتے ہیں تو اسے استعمال کرنا ہوگا. جیسے آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ روزانہ میرے پاس آتا ہے. وہ روزانہ میرے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں، لیکن اب اس پاس کے لیے عربی میں الہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے الہ معنی ہوتے ہیں تک. تو الہ کے معنی صرف تک نہیں ہوتے ہیں، الہ کے معنی پاس بھی ہو سکتے ہیں. الہ کے معنی پاس، الہ کے معنی ہوتے ہیں تک، اور بھی کوئی معنی اسی کے آس پاس مختلف ہو سکتا ہے کسی خاص کانٹیکسٹ اور سیاق میں. تو آپ اپنا ذہن کھلا ہوا رکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی کے آس پاس کی چیزیں ہی ہیں یہ. تو جو سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے اسے ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے کسی بھی کانٹیکسٹ میں. هو يحمل إلينا كل يوم بريدنا وہ ہر روز ہمارے پاس ہماری ڈاک لاتا ہے. He brings our post every day to us or he brings us our posts every day. ويوصل إلينا خطاباتنا بأمانة اور نہایت امانت سے ہمارے لیٹرز ہم تک پہنچاتا ہے. And he delivers our letters to us honestly. بِأَمَانَةٍ امانت کے ساتھ یعنی honestly، honesty کے ساتھ، اور ہمارے خطوط ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچاتا ہے. And he delivers to us our letters بِأَمَانَةٍ honestly. اوصل یوصل ایصالا وصل یصل کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، اور اوصل یوصل کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا. میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے
کہ ثلاثی مجرد میں کبھی کبھی ایک ورب ہوتی ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ انٹرانزیٹیو ہوتا ہے، لیکن جب اس کو باب الافعال میں لایا جاتا ہے تو وہ انٹرانزیٹیو ٹرانزیٹیو بن جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں دیکھیے آپ، وَيُوصِلُ إِلَيْنَا خِطَابَاتِنَا بِأَمَانَةٍ، اور امانت کے ساتھ ہمارے لیٹرز ہم تک پہنچاتا ہے. اوصل یوصل پہنچانا، ڈیلیور کرنا. and delivers our letters to us بِأَمَانَةٍ honestly. آگے دیکھیے کوشچنز ہیں. اسئلۃ کوشچنز. من هذا الرجل، who is this man، یہ آدمی کون ہے؟ تو آپ کہیں هذا سعی البرید، this is the postman، یہ پوسٹ مین ہے، یہ ڈاکیا ہے. من یاتی بالرسائل الینا، خطوط ہمارے پاس کون لاتا ہے؟ دیکھیے یاتی بالرسائل، یہاں یاتی کے ساتھ با پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا. یاتی بھی لاتا ہے، یعنی یاتی بھی کا مطلب کسی چیز کے ساتھ آنا. جیسے ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ اس چیز کے ساتھ میرے پاس آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص وہ چیز ہمارے پاس لایا، اور وہ شخص اس چیز کے ساتھ گیا، تو اس کا مطلب وہ چیز لے گیا. جیسے ذہبہ کے ساتھ جب پیچھے ہم نے دیکھا با تھا تو مطلب وہ لے گیا، اور عطا کے ساتھ یہاں پر جب با ہم نے لگایا تو اس کا مطلب وہ چیز لایا. ذہبہ بھی لے جانا اور عطا بھی کوئی چیز لانا. من یاتی بالرسائل الینا، خطوط ہمارے پاس کون لے کر آتا ہے؟ who comes with letters to us، who brings the letters to us. اب آپ کو یہاں پر جواب دینا ہے کہ ساعی البرید یاتی بالرسائل الینا، the postman brings the letters to us، ڈاکیا ہمارے پاس خطوط کو لے کر آتا ہے. ماذا يحمل في يده، وہ اپنے ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہے؟ تو اب ہمیں کہنا ہے هو يحمل في يده حقيبة من الجلد، he is carrying a leather bag in his hand، وہ اپنے ہاتھ میں ایک لیدر کا بیگ لیے ہوئے ہے. من یوصل الیک الخطابات، خطوط آپ کے پاس کون پہنچاتا ہے؟ لیٹرز آپ کے پاس کون پہنچاتا ہے؟ who delivers the letters to you. تو اب آپ کو کہنا ہے سعی البرید یوصل الی الخطابات، the postman delivers the letters to me، یعنی ڈاکیا میرے پاس خطوط کو پہنچاتا ہے. من یذهب بالرسائل، خطوط کون لے جاتا ہے؟ من یذهب بالرسائل، خطوط کون لے جاتا ہے؟ who goes with the letters، who goes with the letters، خطوط کو کون لے جاتا ہے؟ اب آپ کو پھر یہاں جواب دینا ہے ساعی البرید یذهب بالرسائل، پوسٹ مین خطوط کو لے جاتا ہے. the postman goes with the letters. من یختم الرسائل، who seals the letters، خطوط پر مہر کون لگاتا ہے؟ ساعی البرید یختم الرسائل، the postman seals the letters، the postman seals the letters. الرسائل یہ رسالتن کی پلورل ہے. رسالتن کے معنی بھی ہوتے ہیں خط، اور الخطاب کے معنی بھی ہوتے ہیں خط، پیغام کے بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہمارے سامنے تمرین ہے. اس تمرین میں بھی آپ پریپوزیشنز کا خاص خیال رکھیں کہ پریپوزیشنز کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ کس طرح سے کیا گیا ہے اور ان کا جو ہے کیا معنی لیا گیا ہے. دیکھیے اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں. یہاں پر تو آپ کو بالکل ایک نئی چیز میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پری پوزیشن کا اردو میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. اذهب الى السوق جیسے ہے میں بازار تک جا رہا ہوں، لٹرل معنی ہے یہ، لیکن آپ کو لٹرل ٹرانسلیشن یہاں پر نہیں کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی بات کہنے کے لیے کیا ہم اردو میں پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم پریپوزیشن کا کوئی استعمال نہیں کرتے. ہم سیدھے کہتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں، میں دلی جا رہا ہوں، میں ممبئی جا رہا ہوں.
اس طریقے کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں تک کا استعمال نہیں کرتے. میں ممبئی تک جا رہا ہوں, میں مدراس تک جا رہا ہوں, میں کلکتہ تک جا رہا ہوں. We don't say like that in Urdu. But you must use the preposition in Arabic sentences. عربک میں آپ کو الا کا استعمال کرنا ہے. آپ اردو میں نہ استعمال کریں, اور آپ کے یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کرنا بھی نہیں ہے, ورنہ بھونڈا ہو جائے گا. اگر آپ کہیں میں دلی تک جا رہا ہوں, آپ کہیں میں دلی جا رہا ہوں. میں اسکول جا رہا ہوں, اسکول تک جا رہا ہوں, یہاں پہ نہیں کہا جاتا. تو اس چیز کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. پریپوزیشنز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس معنی میں کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پریپوزیشن کا معنی ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اردو میں, تو وہاں ہمیں اس کو اسکپ بھی کر دینا ہے. اذهب الى السوق جیسے ہے, میں بازار جا رہا ہوں کہنا ہے آپ کو, یہ نہیں کہنا ہے آپ کو میں بازار تک جا رہا ہوں, میں بازار جا رہا ہوں. ہم پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ, یہ نہیں پوچھتے کہاں تک جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بازار جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, ہم مسجد جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, دلی جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ اردو زبان میں پریپوزیشن کا استعمال ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں پر اس سیاق میں اس طرح کی بات کہنے کے لیے پریپوزیشن کا استعمال ہے تو آپ کریں, اگر نہیں ہے تو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن عربی میں آپ کو کرنا ہے. عربی میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس ورب کا استعمال اس پریپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں. اگر ہوتا ہے تو آپ کو ہر وقت اس پریپوزیشن کا استعمال کرنا ہے. جیسے اذهب الى السوق, I am going to the market, میں بازار جا رہا ہوں. آپ کو الا کا استعمال یہاں ہر حال میں کرنا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم نے اردو میں ٹرانسلیشن نہیں کیا تو عربی میں نہیں ہونا چاہیے. اردو آپ کی زبان ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ اردو میں اس کا استعمال کیسے ہے, تو اس حساب سے آپ کو خود ڈیسیژن لینا ہے. لیکن عربی آپ کی زبان نہیں ہے, عربی میں آپ کو دیکھنا ہے کہ عرب لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. عرب کے لوگ بغیر پریپوزیشن کے اس کا استعمال ہی نہیں کرتے, تو اس لیے آپ کو ہر حال میں اس پریپوزیشن کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک مثال ہے یہاں پر اذهب الى السوق کی. یہی چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. بے شمار پریپوزیشنز اور بے شمار وربس کے ساتھ جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اذهب الى السوق, میں بازار جا رہا ہوں. I am going to the market. آتی الیک غدن, میں کل تمہارے پاس آؤں گا. دیکھیے کتنا زبردست ہے. الی السوق میں آپ نے الا کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا. You didn't translate in the Urdu sentence the preposition ila. اب یہاں آتی الیک غدن, میں تمہارے پاس کل آؤں گا, یہاں الا کا ترجمہ آپ نے پاس کر دیا. یہاں ایسے ہی اردو میں بولا جاتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں گا, میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. اب اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے پاس کرنا ہے الا کا, تو کہیں الا کا ترجمہ تک ہوگا, کہیں جو ہے پاس ہوگا, کہیں چھوڑ ہی دیا جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اردو میں اسی سینٹنس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا. تو اردو میں جو ادا کیا جائے گا, جو بیسٹ آپشن ہے اسی کو ہمیں چوز کرنا ہے. لیکن عربی میں جس پریپوزیشن کا جس ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, آتی الیک غدن, میں تمہارے پاس کل آؤں گا. I will come to you tomorrow. اذهب بک الی السوق, میں تجھے بازار لے جاؤں گا. یہاں دیکھیے ذہبہ کے ساتھ میں نے بتایا تھا ابھی کہ پریپوزیشن با کا استعمال کیا گیا تو کوئی چیز لے جانے کا معنی دے گا. اذهب بک, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا یعنی میں تمہیں لے جاؤں گا. الی السوق, بازار, میں تجھے بازار لے جاؤں گا. تو اب دیکھیں یہاں پر با پریپوزیشن ہے اور الا بھی ہے, لیکن دونوں کا ترجمہ جو ہے ظاہری طور پہ کیا نہیں ہم نے. اذهبو کے ساتھ با لگا تو وہ جانے کے بجائے لے جانے کا معنی پیدا ہو گیا. تو ایک طرح سے با کا ٹرانسلیشن کیا گیا, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ دوسرے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے. اس نے ایک انٹرانزیٹیو کو ٹرانزیٹیو بنا دیا, تو با کام کر رہا ہے اپنا, اور اسی طریقے سے الا بھی کام کر رہا ہے, لیکن الا جو ہے اردو ترجمے میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اذهب بک الی السوق, میں تمہیں بازار لے جاؤں گا. I will go with you to the market, I will bring you to the market. آتی بکتابی الیک غدن,
اب میں اپنی کتاب کل تمہارے پاس لاؤں گا، یا آتی بھی کتابی الیکی غدن کہہ لیں آپ، تو میں اپنی کتاب تمہارے پاس لاؤں گی۔ اب دیکھیے، ذہبا بھی کے معنی ہوتے ہیں لے جانا، اور اتا بھی کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ آتی بھی کتابی، میں اپنی کتاب کے ساتھ آؤں گا، یعنی میں اپنی کتاب لاؤں گا، الیکا تمہارے پاس، غدن کل، الا کا ترجمہ ہم نے یہاں پاس کر لیا۔ آتی بھی کتابی الیکا غدن، میں کل تمہارے پاس اپنی کتاب لاؤں گا۔ I will bring my book to you tomorrow۔ یذهب الی مکتب البرید، وہ پوسٹ آفس جاتا ہے۔ اب پھر یہاں پر الی کا ترجمہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ He goes to the post office، وہ پوسٹ آفس جاتا ہے، وہ ڈاک خانے جاتا ہے۔ یأتی الی اليوم، وہ آج میرے پاس آئے گا۔ He will come to me today، وہ آج میرے پاس آئے گا۔ یذهب بالخطابات الی مکتب البرید، وہ لیٹرز کو ڈاک خانے لے جاتا ہے۔ He goes with the letters to the post office۔ یأتی الی برسالۃ عمہ، یأتی الی برسالۃ عمہ، وہ میرے پاس اپنے چچا کا خط لاتا ہے۔ He brings his uncle's letter to me، اور he comes to me with his uncle's letter، وہ میرے پاس اپنے چچا کا خط لاتا ہے۔ ذہبا بھی مطلب لے جانا، اتا بھی مطلب لانا۔ اذهب الی عمک، اپنے چچا کے پاس جاؤ، go to your uncle۔ ایتی ہنا، یہاں آؤ، come here۔ اذهب برسالتی الی عمک، میرا خط اپنے چچا کے پاس لے جاؤ۔ Go with my letter to your uncle۔ ایتی بالکراست ہنا، کاپی یہاں لاؤ، نوٹ بک یہاں لاؤ۔ Bring the notebook here۔ تو اس طرح سے ہمیں پریپوزیشنز کو سمجھنا ہے کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور ہر لینگویج میں پریپوزیشن کے استعمال پر توجہ دینی ہے، صرف اردو میں نہیں۔ عربی میں اگر استعمال ہوتا ہے تو کرنا ہے، اردو میں اگر کسی خاص سیاق میں اس کا استعمال نہیں ہے تو وہاں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب دیکھیں آپ، یہ اذهب اور ایتی یہ سب فعل امر ہیں۔ اتا یأتی یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فعل محموز بھی ہے، کیونکہ اتا میں جو فرسٹ ریڈیکل ہے وہ حمزہ ہے، تو اس وجہ سے محموز ہو گیا، اور اخیر میں یا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ناقص ہو گیا۔ تو یہ فعل محموز و ناقص ہے، یعنی محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے۔ تمرین نمبر 2 کو دیکھیں، یہاں بھی آپ پریپوزیشنز کو اپنے سامنے رکھیں۔ اوصل الخطاب الیہ، اوصل الخطاب الیہ، اس نے خط میرے پاس پہنچایا۔ He delivered the letter to me۔ اوصل الخطاب الیہ، اس نے خط میرے پاس پہنچایا۔ He delivered the letter to me۔ وصل الخطاب الیہ، لیٹر میرے پاس پہنچ گیا، خط میرے پاس پہنچ گیا۔ وصل الخطاب الیہ، خط میرے پاس پہنچ گیا۔ اخرج البرید من الصندوق، اس نے پوسٹ کو، اس نے ڈاک کو باکس سے نکالا، صندوق سے نکالا۔ He took out the post from the box۔ اخرج یخرج، اخراج کے معنی ہوتے ہیں نکالنا، خرجہ کے معنی نکلنا، اخرجہ کے معنی ہوتے ہیں نکالنا۔ خرج البرید من الصندوق، خرج البرید من الصندوق، پوسٹ صندوق سے نکل گئی۔ The post came out of the box۔ فتح صندوق الخطابات، he opened the letter box، اس نے لیٹر باکس کو کھولا۔ فتح صندوق الخطابات، لیٹر باکس کھل گیا۔ دیکھیے یہاں پر چند جملوں میں اگلے یہ اس بات کی مشق کرا رہے ہیں کہ کسی ایکٹیو کو پیسیو کیسے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کا معنی کیسے بدلتا ہے۔ دیکھیے
فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. فتح صندوق الخطاباتی, he opened the letter box. اب جو ہے آپ نے جب اس کو پیسیو بنایا تو یہ ہو گیا فتح صندوق الخطاباتی, لیٹر باکس کو کھول دیا گیا. the letter box was opened. اغلق الصندوق, he closed the box, اس نے باکس کو بند کر دیا. اغلق الصندوق, باکس کو بند کر دیا گیا, صندوق کو بند کر دیا گیا. تو یہاں پر اغلقہ کو اغلقہ کر دیا گیا, یعنی باب افعال کو جب پیسیو میں لایا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے, افعلا کے وزن پر ہو جاتا ہے, جیسے اکریما. وضع الخطاب, he put the letter, اس نے خط کو رکھا. وضع الخطاب, خط کو رکھا گیا. وضع الخطاب, he put the letter. وضع الخطاب, the letter was put. وضع الخطاباتی, he put the letters, اس نے خطوط کو رکھا. وضعت الخطابات, the letters were put, یا the letters were placed, خطوط رکھے گئے. ختم الخطاباتی, اس نے لیٹرز پر مہر لگائی. he sealed the letters. ختمت الخطابات, the letters were sealed, خطوط پر مہر لگائی گئی. یہ سب دیکھیں آپ, یہ 10 سینٹنسز ہیں ٹوٹل. 5 سینٹنسز جو ہیں رائٹ کے یہ ایکٹیو میں ہیں, اور اس کے بعد کے جو 5 سینٹنسز لیفٹ میں ہیں یہ پیسیو کے ہیں. تو آپ ایکٹیو اور پیسیو کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. آپ نے خوب مشق کر لی ہے میزان میں. تمرین نمبر 3 میں دیکھیں. تمرین نمبر 3 میں یہ آپ کو کچھ وربس دے رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مضارع کیسے ہوتی ہے اور پھر ان کو پیسیو میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. یوصلو کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا. اوصل یوصلو, اوصل ماضی ہے, یوصلو کے معنی ہوتے ہیں پہنچاتا ہے. یوصلو جو پہنچاتا ہے, اس کی پیسیو کیا آئے گی؟ اس کی پیسیو آئے گی یوصلو, پہنچایا جاتا ہے. یوصلو کے معنی ہی ڈیلیورز. یوصلو ڈیلیورڈ, is delivered. یخرجو, اخرج یخرجو, یہ باب الافعال کا ہے, جیسے پیچھے اوصلا یوصلو گیا وہ بھی باب الافعال سے تھا. یخرجو جو ہے یہ ایکٹیو ہے, وہ نکالتا ہے, he takes out. یخرجو is taken out اور is being taken out, نکالا جاتا ہے, یہ پیسیو ہے. یفتحو, he opens, he opens, وہ کھولتا ہے, ایکٹیو یعنی معروف. یفتحو is opened اور is being opened, کھولا جاتا ہے یا کھولا جا رہا ہے, یہ پیسیو ہے. مجہول ہے. یغلق, وہ بند کرتا ہے, he closes, he shuts down. اغلق یغلق اغلاقا, باب الافعال کا پیٹرن ہے یہ, وہ بند کرتا ہے. یغلق, بند کیا جاتا ہے, it is shut down or it is being closed, بند کیا جا رہا ہے, یہ پیسیو ہے. یضعو, وہ رکھتا ہے, he puts, وہ رکھتا ہے. یوضعو, رکھا جاتا ہے. وضع یضعو آپ کو معلوم ہے یہ فتح یفتحو کا ورب ہے اور یہ الفعل المعتل المثال ہے. یختمو, he seals, وہ مہر لگاتا ہے, یہ ایکٹیو ہے. اور یختمو, یہ پیسیو ہے, مہر لگائی جاتی ہے, it is being sealed. تو آپ نے ماشاءاللہ اس سبق کو مکمل کیا اور اس میں آپ کو چند چیزوں پر توجہ دینی ہے. سب سے اہم چیز جو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے وہ پری پوزیشنز کا استعمال ہے, کہ پری پوزیشنز کو مختلف انداز سے کیسے استعمال کیا جائے گا اور اس کا ٹرانسلیشن کیسے بدل جائے گا اردو میں, یہ آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ وربس ہیں ان کو ایکٹیو سے پیسیو کیسے بنایا گیا. اور اسی طریقے سے آپ نے ثلاثی مزید فی یعنی باب الافعال کی کچھ وربس دیکھے. اخرج یخرجو, یہ بھی باب الافعال سے. اغلق یغلقو, یہ بھی باب الافعال سے. اوصل یوصلو, یہ بھی باب الافعال سے. تو یہ ہم نے سبق مکمل کیا. امید ہے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.